إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 126 ہے سورۃ الحج کے اعتبار سے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 کی تفسیر ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ گزشتہ نشست میں میں نے جو ہے اس آیت کریمہ کے آغاز میں جو لفظ ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، منسک اس کا معنی کیا ہے لغت عرب میں، اور پھر اصطلاحی طور پر شرعی طور پر جو معنی ہے، اور بالذات اس آیت کریمہ کی تفسیر میں منسک جو لفظ ہے اس کا کیا معنی ہے، میں نے اہل علم کے اقوال کی روشنی میں، صحابہ تابعین اور پھر دیگر مفسرین کے اقوال کی روشنی میں آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ بہت سارے احادیث جو میں نے ذکر کی، آیات کے ساتھ احادیث جو میں نے ذکر کی کہ منسک یہاں پر جو معنی ہے وہ قربانی کا معنی ہے، جو ایک خاص کر ایک حاجی یوم النحر میں ذبح کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام قربان کرتا ہے، وہ اس سے مراد ہے۔ آج کی اس نشست میں مجھے آپ کے سامنے ایک روایت کا دراسہ پیش کرنا ہے، ایک روایت سے متعلق گفتگو کرنی ہے، اس لیے کہ ایک تو وہ روایت عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ہیں، اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بھی بعض مفسرین نے ذکر کیے ہیں، تو اس وجہ سے بھی میں اس کو ذکر کر رہا ہوں۔ اور چونکہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، بھلے ہی ذوالحجہ کی اب 30 تاریخ شروع ہو چکی ہے، لیکن مستقبل میں جو ہے عید الاضحیٰ کی مناسبت سے اس حدیث مبارکہ کو ہم جو ہے دوبارہ سنیں، پڑھیں، تو پھر جو ہے اس مناسبت سے ہمیں کیا انجام دینا چاہیے وہ ہمارے سامنے باتیں آ سکتی ہیں۔ ان دنوں سوشل میڈیا پر یہ حدیث جو ہے یعنی واٹس ایپ پر بہت پھیلائی جا رہی تھی، اور پھر لوگ اس کا حکم بھی معلوم کر رہے تھے کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف۔ ایسے میں جن حضرات نے مجھ سے بھی جو ہے سوال کیا تھا، میں نے حسب ضرورت انہیں بتا دیا تھا کہ اس حدیث کا حکم کیا ہے۔ آج اس کا ہم تفصیلی دراسہ کریں گے، اس لیے کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ بالذات اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بھی اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا ہے، تو اس کا حکم ہم معلوم کر لیتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں، پھر اس حدیث سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ اپنی السنن کی کتاب الضحایا، امام نسائی بھی اپنی السنن کی کتاب الضحایا، مسند احمد میں روایت موجود ہے، امام حاکم رحمہ اللہ کی المستدرک علی الصحیحین میں، اور امام دارقطنی رحمہ اللہ کی السنن، اور پھر امام ابو بکر البیہقی رحمہ اللہ کی جو السنن الکبریٰ ہے اس میں بھی روایت موجود ہے۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما ہیں۔ حدیث کیا ہے پہلے آپ وہ سن لیجئے، پھر ہم دراسہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے باتیں بیان فرمائیں۔ دراصل یہ حدیث بہت ہی یعنی پھیلی ہوئی حدیث ہے، کافی طویل حدیث ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے 2 حصوں میں پیش کیے ہیں۔ ایک کتاب الصلاۃ کے اواخر میں جو یعنی قرآن مجید کی جو تہذیب ہوتی ہے، حزب کر کے جو پڑھنے کی بات آتی ہے، ان ابواب کے تحت اس حدیث کو لائے ہیں، اور یہاں کتاب الضحایا میں بھی لے کر کے آئے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یعنی مکمل لائے ہیں۔ اس حدیث میں 2 باتیں اللہ کے رسول نے بتائی ہیں، تو بالکل جو طویل حدیث ہے مکمل ایک سند سے لے کر کے آئے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ امام ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ بھی تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں عیسیٰ بن ہلال الصدفی ان کے ترجمہ حیات میں اس حدیث کو مکمل ذکر کی ہیں مسند احمد ہی کے طریق سے۔ تاہم امام ابو داؤد رحمہ اللہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس حدیث کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور جو ہے 2 جگہ بھی اس کو ذکر کی ہیں۔ ایسے میں جو کتاب الضحایا سے جو الفاظ ہمیں ملتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ تفصیل رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرت بیوم الاضحیٰ عیدا جعلہ اللہ عز وجل لہذہ الامہ،
کہا کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا. اب ظاہر بات ہے اللہ کے رسول کو کون حکم دیتے ہیں؟ اللہ ہی حکم دیتے ہیں، عامر اللہ رب العالمین ہیں. کہا کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں جو الاضحیٰ یعنی یوم الاضحیٰ عید کا جو دن ہے، یوم الاضحیٰ جو 10 ذوالحجہ کا جو دن ہے کہ میں اسے عید کا دن بناؤں. اس امت مسلمہ کے لیے اللہ رب العالمین نے اسے عید کا دن بنائے ہیں، اور جو ہے وہ قربانی کا دن ہے، کیونکہ یوم الاضحیٰ ہے نا، وہ قربانی کا دن ہے. جب یہ بات اللہ کے رسول نے کہی تو ایک صاحب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ارأیت ان لم اجد الا اضحیۃ انثی، اے اللہ کے رسول بات ایسی ہے کہ مجھے قربانی دینے کی جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ یوم الاضحیٰ، یہ جو عید الاضحیٰ ہے یہ قربانی کی عید ہے، اور میرے پاس عید میں بطور قربانی دینے کے لیے کوئی جانور نہیں ہے سوائے ایک ایسے جانور کے جو کہ مادہ ہے، یعنی ہم اس کا دودھ استعمال کرتے ہیں، اور ہماری جو ہے بہت ساری ضروریات کھانے پینے کی، ہماری غذائیت اس سے جڑی ہوئی ہے، تو وہ ایک ہی ہمارے پاس جانور ہے، دوسرا کوئی جانور ہمارے پاس نہیں ہے. افاضحی بہا، کیا میں اسی کو قربان نہ کر دوں کیونکہ دوسرا جانور ہمارے پاس ہے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا، یعنی تم اس جانور کو قربانی مت دو، اس جانور کی، اس سے جو تم دودھ پیتے ہو اس کو تم اپنے استعمال میں لے کر کے آؤ اور جو ہے اپنی ضروریات زندگی اس سے پوری کرو. یہ تمہارے معاش کا معاملہ ہے، تمہاری معیشت اس سے جڑی ہوئی ہے اور تمہاری غذائیت اس سے جڑی ہوئی ہے، تو تم اس کو اپنے پاس رکھو، اس کو بطور قربان نہ کرو. اچھا، اس کے بدلے میں تم ایک ایسا کام کرو جو ایک قربانی دینے والا جو شخص ہوتا ہے تم اس کے درجے میں چلے جاؤ گے، وہی درجہ آپ کو ملے گا، وہی ثواب آپ کو ملے گا. گویا کہ آپ کے پاس جانور تو نہیں ہے قربانی دینے کے لیے، لیکن آپ کچھ ایسے اعمال انجام دو کہ جس سے آپ کو قربانی دینے کا ثواب مل جائے. کرنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وَلَكِنْ تَأْخُذْ شَعْرَكَ، تمہارے جو سر کے بال ہیں، وَلَكِنْ تَأْخُذْ شَعْرَكَ وَقَلِّمْ شَعْرَكَ وَأَظْفَارَكَ، ایسے الفاظ آتے ہیں، وَتَقُصُّ شَارِبَكَ، اور کہا وَتَحْلِقْ عَانَتَكَ. یہ بات اللہ کے رسول نے ان سے کہی. کہا کہ تم ایسا کرو کہ تأخذ شعرک، یعنی جو ذوالحجہ کا جب ہلال نظر آ جاتا ہے تب سے لے کر جو 10 دن یعنی یوم الاضحیٰ تک، یوم النحر تک، تم جو ہے اپنے سر کے بال مت کاٹو، اور پھر اپنے ناخن بھی مت کاٹو، اپنی مونچھ بھی مت کاٹو، اور پھر تمہارے جو یعنی زیر ناف بال ہیں آپ اس کی بھی اس دن صفائی کر لو. مکمل اس دن تک تم رکے رہو جیسے ایک جو قربانی دینے والا جو شخص جو انجام دیتا ہے، انہی امور کو آپ بھی انجام دو. اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا کہ یعنی وَهَذِهِ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے یہ سارے امور مکمل ایک قربانی دینے کے برابر ہیں. ایک قربانی دینے والا شخص جس طرح سے 10 دن تک سر کے بال نہیں کاٹتا ہے اور پھر جو ہے مطلب دیگر چیزوں سے وہ روکے رہتا ہے، اور پھر عید کے دن وہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو صاف کر لیتا ہے، تو پھر بالکل ایسی ہی بات ہے کہ تم بھی ایسے ہی کر لو. تمہارے پاس قربانی کا جانور تو نہیں ہے، لیکن تم بحیثیت ایک مسلمان اس طرح کے امور انجام دو گے تو عید الاضحیٰ میں تمہارے لیے قربانی دینے کے لیے کوئی جانور تو نہیں ہے، لیکن قربانی کا مکمل تمہیں ثواب ملے گا. یہ حدیث ہے. اس حدیث سے متعلق امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی السنن میں 2 جگہ لے کر کے آئے ہیں، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا ہے، لیکن آپ نے سکوت اختیار کیا ہے، اس پر کسی طرح کا کوئی حکم نہیں لگائے ہیں، کوئی کلام نہیں کیا آپ نے. امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی. البتہ امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی المستدرک علی الصحیحین میں نقل کرنے کے بعد کہا ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ. یہ حدیث جو ہے ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجہ، ایسے کہا آپ نے. ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، کہا کہ یہ امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ کے شرط پر صحیح ہے. اور دیکھو امام بخاری امام مسلم نے اپنے صحیح میں لے کر کے نہیں آئے ہیں. امام ذاہبی رحمہ اللہ نے امام حاکم رحمہ اللہ کے اس بات کو سامنے رکھ کر کے آپ نے ان پر استدراک کیا اور کہا کہ بل صحیح، یعنی یہ حدیث صحیح ہے. صرف اتنا کہوں، یہ مت کہو کہ جو ہے صحیح علی شرط شیخین، یہ حدیث شیخین کے شرط پر نہیں ہے. ہاں فی نفسی ہی صحیح ہے، امام بخاری امام مسلم کے شرط پر صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو اس میں ایک ایسے راوی، اس سند کے جو سارے روات ہیں سب کے سب ثقات ہیں،
شیخین کے رجال ہی میں سے ہیں، سوائے ایک راوی کے جن کا نام ہے عیاش ابن عباس، جو کہ مصری ہیں، 133 ہجری غالباً ان کا سن وفات ہے۔ تو جو صغار تابعین ہیں ان کی معاصرت ان کی ہے، ابن حجر کے بعد چھٹواں طبقہ ہے ان کا۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کا جو حکم بیان کیے ہیں، ان کا جو درجہ بیان کیے ہیں، وہ ثقۃ ہی لکھا ہے ان کے بارے میں۔ لیکن غور طلب بات کیا ہے؟ غور طلب بات یہ ہے کہ عیاش ابن عباس یہ صرف صحیح مسلم کی روات میں سے ہیں، صحیح بخاری کی روات میں سے نہیں ہیں۔ حالانکہ اس سند میں جتنے بھی روات ہیں سب کے سب ثقات ہیں، سوائے ثقات ہیں اور جو ہے شیخین کے رجال میں سے ہیں، سوائے عیاش ابن عباس کے۔ جیسے کہ میں نے کہا، ایک بات تو یہ ہو گئی، اس اعتبار سے یہ حدیث صحیح ٹھہری، صحیح علی شرط شیخین تو نہیں کہنا چاہیے اس کو، صحیح علی شرط مسلم بھی نہیں کہہ سکتے اس روایت کو، اس لیے کہ اس سند میں ایک اور راوی ہیں جن کا نام ہے عیسیٰ ابن ہلال الصدفی۔ ان سے متعلق بات یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کو صدوق کہا ہے۔ بہرحال امام ذاہبی رحمہ اللہ نے اسی بنیاد پر کہا اس حدیث کو کہ صحیح کہیں، کہ بل صحیح، یہ فی نفسی یہ حدیث صحیح ہے، اس کو صحیح علی شرط شیخین کہنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ جو راوی ہیں اس میں عیسیٰ ابن ہلال الصدفی، جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کے حق میں جو درجہ بیان کیا تقریب و تہذیب میں، کہا کہ صدوق، اور کہا کہ من الرابعہ، چوتھے طبقے سے ہیں، یہ چوتھا طبقہ ہے ان کا، یعنی اوساط تابعین کے بعد کا طبقہ، صغار تابعین سے پہلے کا طبقہ۔ سنن اربعہ میں سوائے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے السنن کی سبھی 3 کتابوں میں ان کی مرویات ہیں، سنن ابی داؤد میں، سنن ترمذی میں، سنن نسائی میں۔ امام بخاری امام مسلم کی الصحیح میں تو ان کی روایت نہیں ہے دونوں کی، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں ان کی روایت لائے ہیں، عیسیٰ ابن ہلال الصدفی۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ عیسیٰ ابن ہلال الصدفی، حافظ ابن حبان رحمہ اللہ نے ان کو اپنے الثقات میں بھی ذکر فرمائے ہیں، اور ان سے پہلے کے ایک عالم دین ہے محدث ابو یوسف یعقوب ابن سفیان الفصوی، ان کی جو کتاب ہے کتاب المعرفت والتاریخ، جو 2 ضخیم جلدوں میں چھپی ہے، اس کا پہلا حصہ تو جو ہے بہرحال مفقود ہے، دکتر اکرم ضیاء کی تحقیق سے چھپی ہے کتاب یہ۔ آغاز میں تو آپ نے جو سنین ہر سال سے متعلق کیا امور ہیں اسی کو آپ نے قلم بند کیا ہے، جو مطبوع ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، تقریباً 136 ہجری کے آس پاس، 135 ہجری کے آس پاس سے۔ پھر اس کے بعد آپ نے رجال پر جو کام کیا ہے، اس میں جو تابعین ہیں، تابعین میں جو مصری تابعین ہیں، اور مصری تابعین میں سے بھی جو مصری ثقات تابعین، یعنی مصر کے وہ تابعین جو کہ ثقات ہیں، اس فہرست میں امام فصوی رحمہ اللہ نے عیسیٰ ابن ہلال الصدفی کا بھی نام ذکر فرمائے ہیں، 2 سطروں میں آپ کا ترجمہ حیات لکھا ہے۔ یہ ساری باتیں سامنے رکھ کر کے مسند احمد کے جو محققین ہیں انہوں نے اس حدیث کے متعلق جو حکم لگایا، کہا کہ اسنادہ حسن، اس لیے کہ ایک تو وہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ان پر کوئی کلام نہیں کیا ہے، یہ اور بات ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا سکوت جو ہے مطلب اس بات کی دلیل نہیں ہوتی ہے کہ جو وہ حدیث صحیح ہے یا جو ہے آپ کے نزدیک صحیح ہے، لیکن جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا ان کو الادب المفرد میں لے کر کے آنا، امام نسائی رحمہ اللہ جو ان کی روایت کو لانا، پھر اسی طرح سے جو ہے مسند احمد میں ان کی روایت موجود ہے، اور حافظ ابن حبان رحمہ اللہ نے ان کو الثقات میں ذکر کیا ہے، اور جو ہے ابو یوسف یعقوب بن سفیان نے ان کو مصر کے جو ثقات تابعین ہیں اس فہرست میں ان کا نام ذکر کیا ہے۔ ان امور کو سامنے رکھ کر کے، حالانکہ مسند احمد میں ان کا ہونا، سنن نسائی میں فی نفسی ان کا ہونا، یہ سب جو ہے مطلب فی نفسی ہی دلیل نہیں ہے ان کے ثقہ ہونے کی، لیکن کئی امور یہاں پر جڑ جاتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسی بنیاد پر ان کو صدوق کہا ہے۔ تو اس بنیاد پر جو ہے اس روایت پر حکم جو لگائے ہیں مسند احمد کے محققین نے، کہا کہ اسنادہ حسن۔ یہاں تک ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ یہاں ایک غور طلب بات یہ بھی ہے کہ یہ جو راوی ہیں عیسیٰ ابن ہلال الصدفی، ان کے بارے میں ابن حبان رحمہ اللہ نے ان کو الثقات میں لے کر کے آئے ہیں، اور حافظ ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ کی جو الکاشف ہے، جو کتب ستہ پر آپ نے جو کام کیا ہے، کتب ستہ کے رجال پر، تو الکاشف میں ان کا جو ترجمہ حیات ہے تقریباً وہ بھی ایک ہی سطر میں ہے لگ بھگ، اس میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان سے متعلق یہ لکھا کہ وہ ثقہ،
وہ ثق ان کے بارے میں کہا، اتنی ہی بات کہی کہ حافظ ابن حبان رحمہ اللہ نے جو ہے ان کو الثقات میں جو ذکر کیے ہیں، اس کا نتیجہ ہے گویا کہ وہ ثق۔ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے ایک بات یہ بتائی کہ امام ذاہبی رحمہ اللہ الکاشف میں عام طور پر جس راوی سے متعلق وہ ثق ایسا لکھتے ہیں، یہ درجہ بیان کرتے ہیں، یہ اسی وقت کرتے ہیں جب صرف کسی راوی کی ابن حبان ہی نے توثیق کی ہو، اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ امام ابو عبداللہ ذاہبی رحمہ اللہ اس طرح کا درجہ بیان کرتے ہیں۔ یہ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بات کہی ہے، کہاں کہیں اسے میں آگے ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ تو یہ ایک درجہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ یعنی امام ابو الحسن الدارقطنی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اس حدیث کو اپنے السنن میں لے کر کے آئے ہیں، لیکن کسی طرح کا کوئی کلام نہیں کیے۔ حالانکہ امام دارقطنی رحمہ اللہ اپنے السنن میں روایات پر کلام کرتے ہیں، حدیث کی صحت، حدیث اگر صحیح ہو تو صحیح ہونا بیان کرتے ہیں بیشتر مقامات پر، ضعیف ہے تو ضعیف ہونا بھی بیان کرتے ہیں، اور بیشتر ایسی بھی احادیث ہیں جس پر آپ کوئی حکم بھی نہیں لگاتے ہیں۔ تو یہ وہ حدیث ہے جو سنن دارقطنی کی، جس پر امام دارقطنی رحمہ اللہ نے کسی طرح کا کوئی حکم نہیں لگائے ہیں۔ یہ ساری باتیں سامنے رکھ کر کے بیشتر اصحاب علم نے اس حدیث کو صحیح ہونا ہی کہے ہیں۔ ہمارے اس دور کے علماء میں سے شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ، آپ نے جو سنن نبی داؤد کی شرح جو لکھی ہے، آپ نے ایک تو اس حدیث پر یہ کہا ہے کہ اس حدیث کو شیخ البانی نے ضعیف کہی ہیں، اس وجہ سے ضعیف کہی ہیں کہ عیسیٰ ابن ہلال الصدفی کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے مجہول کہی ہیں، اور ان کے الفاظ میں، اور کہا کہ جو ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کو صدوق کہا ہے۔ لیکن نہایت لطیف انداز میں شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ نے جب اس حدیث کی شرح کی، اور آخر میں آپ نے جو رجال پر جو کام کیا، رجال کا جو تعارف کروایا آپ نے، اس میں عیسیٰ ابن ہلال الصدفی سے متعلق لکھا کہ وہ ہوا صدوق۔ وہ ایک لطیف اشارہ آپ کر رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک بھی یہ حدیث صحیح ہے، ان محدثین کی طرح جنہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، انہی کی فہرست میں آپ نے بھی اپنے آپ کو رکھا۔ شیخ البانی کا حکم بیان کرنے کے بعد حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے، انہی کی موافقت کی، گویا کہ آپ کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، واللہ عالم، ایسے ہی لگتا ہے۔ شیخ زبیر علی زئی کی تحقیق یہی ہے کہ آپ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو جتنے بھی ہم نے اب تک اس حدیث سے متعلق دراسہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، جن اصحاب علم کو متقدمین ہوں یا بعد کے ہوں یا اس دور کے ہوں، انہوں نے اس حدیث کو بہرحال صحیح کہا ہے، یعنی قابل احتجاج بتایا ہے۔ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی اگر بات کرتے ہیں، جو اس دور کے بلا نزاع بالاتفاق جو ہے مطلب سب سے عظیم محدث ہیں، مجدد ہیں اس میدان کے آپ، تو ایسے میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو کام کیے ہیں اس سلسلے میں، وہ میں آپ کو ذکر کرتا ہوں، بھلے ہی مجھے بھی اس پر اتنا اطمینان نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ذکر کیے دیتا ہوں۔ اب تک جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، بحیثیت طالب علم ہمارا بھی اسی طرف میلان ہے کہ یہ حدیث قابل احتجاج ہے، یہ حدیث قابل حجت ہے، یہ حدیث جو ہے حسن درجے کی حدیث ہے۔ لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو بات کی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تفصیل سے، تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے، جو اس میدان سے متعلق دلچسپی رکھتے ہیں، پڑھے ہیں کسی مدرسے سے، اور جو ہے مطلب جسے ان کے سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو صحیح اور ضعیف سنن نبی داؤد جو مفصل جو آپ نے کام کیا، غالباً 10-11 جلدوں میں جو ہے ہمارے پاس وہ روم میں رکھی ہوئی ہے، تو اس میں جلد نمبر جو ضعیف سنن نبی داؤد ہے نا، اس کی جلد نمبر 2 ہے۔ اس میں حدیث نمبر کیا ہے، 400 کچھ بھول رہا ہوں میں، حدیث نمبر بھول رہا ہوں، بہرحال وہ بآسانی آپ ڈھونڈ لے سکتے ہیں الحمدللہ۔ اس میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث پر ضعیف کا حکم لگائے ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو ضعیف کا حکم لگائے ہیں، آپ کے پیش نظر 2 اس میں علتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو راوی ہیں، یعنی عیسیٰ ابن ہلال الصدفی، ان سے متعلق شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ لیس بالمشہور، گویا کہ شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کے الفاظ میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس راوی کو مجہول کہہ رہے ہیں، مصری ہیں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ صرف ابن حبان ہی ہیں جنہوں نے ان کو اپنی الثقات میں ذکر کیے ہیں، اور اسی بنیاد پر جو وہ ثق کا جو لفظ ہے الکاشف میں امام ذاہبی رحمہ اللہ کی، وہ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کسی اور نے ان کو مطلب ثقہ نہیں کہا ہے۔ ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے ان کا ذکر تو کیا ہے، لیکن جرح و تعدیل کے متعلق کوئی گفتگو نہیں کی ہے۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ کے نزدیک چونکہ یہ راوی جو ہے مجہول ہیں، اس وجہ سے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس سند کو ضعیف کہا ہے۔ حالانکہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے یہ بھی بات کہی ہے کہ اس سند میں جتنے بھی روات ہیں سب کے سب ثقات ہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ جو ہے اس میں عیاش ابن عباس ہیں، جو کہ صرف صحیح مسلم کی روات میں سے ہیں، لیکن فی نفسی جو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کے جو تلمیذ ہیں، جو ان سے جو روایت کرنے والے صاحب ہیں عیسیٰ ابن ہلال الصدفی، ان سے ان کا سن وفات تو مذکور نہیں ہے، چوتھا طبقہ ابن حجر نے بیان کیا ان کے بارے میں۔
تو اس بنیاد پر شیخ البانی رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے. حالانکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں ان کو صدوق کہا ہے. ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں ان کی بہت ساری مرویات ذکر کی ہیں ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ نے، اور اس میں آپ نے بھی صرف الثقات ہی کا ذکر کیا ہے، ابو الحجاج المزی نے بھی. تو ان میں سے یہ بھی روایت ہے جو کہ بہت ہی مطول روایت ہے، جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے 2 حصوں میں جو ہے تقسیم کر کے اس کو ذکر فرمائے ہیں. ایسے میں تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں ان کا ترجمہ حیات تو ہے، لیکن تہذیب التہذیب جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی ہے اس میں ان کا ترجمہ حیات نہیں ہے. ایسا شیخ البانی نے کہا رحمہ اللہ. شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ جو ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں تو ان کا ترجمہ حیات ہے، لیکن تہذیب التہذیب میں ان کا ترجمہ حیات جو ہے نہیں ہے. میں نے دیکھا کہ اس کتاب کا جو حاشیہ لکھے ہیں، اب میرے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ حاشیہ کس کا ہے، وہ کتاب بھی جو ہے مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، وہ مجلد میں نے یہیں کہیں رکھا ہے. خیر بہرحال وقت نکل جا رہا ہے ہمارا، تو آپ بعد میں جس کو دلچسپی ہے بعد میں معلوم کر لے سکتے ہیں. بہرحال تو ہو دیے کہ ذرا کتاب نکال کے دے دو، یہ کتاب تو اس کا جو حاشیہ جو ہاں اس کے نیچے کی چیز نہیں وہ نہیں چھوڑو وہ نہیں. خیر تو سنن ابی داؤد میں جو ان کا جنہوں نے حاشیہ جو لکھا ہے مطلب ناشر کی طرف سے، واللہ اعلم اب میرے علم میں نہیں ہے وہ، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ جو ہے تہذیب التہذیب کا جو نسخہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے پاس تھا اس میں ان کا ترجمہ حیات نہیں ہے، ورنہ اصل کے اعتبار سے جو تہذیب التہذیب کے جو دیگر نسخے ہیں جو مطبوع ہیں اس میں موجود ہے. میرے پاس بھی تہذیب التہذیب موجود ہے اور جو ہے اس میں ان کا ترجمہ حیات موجود ہے، یعنی عیسیٰ ابن ہلال الصدفی کا. تو بات بالکل درست ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ کے پاس جو نسخہ تھا تہذیب التہذیب کا اس میں غالباً نہ رہا ہو، اسی وجہ سے شیخ البانی نے یہ بات کہی ہے. تو یوں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب میں جو صدوق کہا ہے اس سے تعارض کیا ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے. حالانکہ عام طور پر شیخ البانی رحمہ اللہ ابن حجر رحمہ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے کبھی موافقت کرتے ہیں اور اکثر موافقت کرتے ہیں، کبھی نقد بھی کرتے ہیں. ارواء الغلیل میں آپ کا جو مطلب معاملہ رہا ہے ابن حجر کے ساتھ اس پر تو موازنہ ہوا ہے، اس پر جو محاکمہ ہوا ہے اس پر کتاب آئی ہے، میرے پاس موجود ہے الحمدللہ. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ امام شیخ البانی رحمہ اللہ نے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے تقریب التہذیب سے جو صدوق کا جو درجہ ہے اس سے متعلق کسی طرح کی کوئی گفتگو نہیں فرمائی ہے. تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے عیسیٰ ابن ہلال الصدفی کا یعنی مجہول ہونا لیس بالمشہور کہہ کر کے ایک تو اس کو آپ نے علت بتائی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، دوسری علت آپ نے یہ بتائی ہے کہ اس حدیث کے متن میں اضطراب. کیسے؟ یعنی سنن ابی داؤد کی یہ جو روایت ہے اس میں لفظ کیا ہے کہ یعنی ارائیت ان لم اجد الا اضحیۃ انثی، اضحیہ یعنی ایسا جانور قربانی کا جو کہ انثی، جو کہ مادہ ہے. اے اللہ کے رسول وہ مادہ جانور ہے، میں وہی قربانی دے سکتا ہوں، دوسرا جانور تو میرے پاس ہے ہی نہیں. تو اضحیۃ انثی یہ لفظ ہے، جبکہ سنن نسائی میں جو لفظ ہے وہ منیحۃ کا لفظ ہے. امام دارقطنی رحمہ اللہ کی جو السنن ہے اس میں جو الفاظ ہمیں ملتے ہیں اس میں تو جو ہے یعنی منیحت ابی ایسے الفاظ ہیں، منیحت ابی یا جو ہے مطلب شات اہلی و منیحتہم، اس طرح کے الفاظ. یعنی منیحتن ایسے جانور کو بولتے ہیں جو دودھ دینے والا جانور ہے، مادہ، یعنی صرف ایسا نہیں کہ کسی کا عاریتن ان کے پاس رکھا ہوا ہے، یعنی دودھ دینے والا جانور، یہ مقصود ہے. تو یہ میرے والد کی طرف سے ہے. امام حاکم رحمہ اللہ کی جو المستدرک علی الصحیحین ہے اس میں جو ہے مطلب منیحت ابنی ایسے الفاظ ہیں. تو کبھی جو ہے وہ قربانی کا جو جانور ہے اس میں یہ میرے والد کا، کسی میں میرے بیٹے کا، میرے فرزند کا، اور کسی میں جو ہے میرے گھر والوں کا وہ جانور ہے، اور کسی میں جو ہے اضحیۃ کا لفظ ہے، کسی میں تو ہے منیحۃ کا لفظ ہے، کسی میں منیحۃ انثی کا لفظ ہے، کسی میں صرف منیحۃ ہے. تو اس طرح کا جو اختلاف جو متعدد جو ہے اسانید میں دکھ رہا ہے، امام شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ اضطراب دراصل واقع ہوا کس سے؟ کہا کہ ان سارے روات میں جو عیسیٰ ابن ہلال الصدفی جو ہے نا مصری، انہی کی طرف سے یہ چیز واقع ہوئی ہے. تو یہ ایک علت آپ بتائے ہیں. رہا مسئلہ 2 علتیں بتا کر کے شیخ البانی نے ضعیف کہی ہیں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ بہرحال عدم اطمینان ہی کا اظہار کیے ہیں. سنن ابی داؤد میں یہ روایت دونوں مقامات پر ہیں، دونوں مقامات پر بھی شیخ البانی رحمہ اللہ نے تفصیلی کلام کرتے ہوئے عدم اطمینان ہی کا اظہار کیے ہیں. بہرحال جہاں تک مسئلہ راوی کا جو ہے مجہول ہونا، یہ تو بہرحال جو ہے یعنی ایک طرح سے مرجو ہے. ان بڑی تعداد میں جو اصحاب علم، جو محدثین نے، جو خاص کر مسند احمد کے محققین نے
ابو یوسف الفسوی کی جو المعرفت و تاریخ کا حوالہ دیا کہ ان ثقات تابعین میں ان کی فہرست میں ان کا نام ہے، ابن حبان کا جو ہے اس میں ذکر ہوا ہے، اور جو ہے بہرحال ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ نے جو ہے ان کی ہم آہنگی کی ہے، اور المستدرک علی صحیحین میں امام حاکم رحمہ اللہ پر صرف اتنا سا جو ہے تعاقب کیا آپ نے، صرف اتنا سا جو ہے مطلب نقد کیا کہ جو ہے اس کو صحیح علی شرط شیخین نہ کہا جائے، بل صحیح ان کو صحیح کیفی نفسی صحیح ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو صدوق کہا۔ تو اس اعتبار سے شیخ عبد المحسن عباد ہوں، شیخ زبیر علی زئی ہوں، ان سبھی اصحاب علم نے، میں نے صرف نام نہیں لیے ہیں، میں نے جو ہے ان کا جو مطلب معاملہ رہا ہے اس حدیث کے صحیح کہنے میں، وہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ بحثیت طالب علم مجھے بھی اسی طرف میلان ہے۔ رہا مسئلہ شیخ البانی رحمہ اللہ کا مجہول کہنا، تو وہ تو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، اور رہی بات جو اس کے اضطراب کی، تو جو ہے مطلب اس کو ہم مطلب جمع کر سکتے ہیں کہ جو ہے مطلب کسی اضحیہ ہی ہے، لیکن اس کو جو ہے مطلب منیحتن کہا گیا کہ جو ہے مطلب کیونکہ وہ دودھ دینے والا جانور ہے، اور اسے جو ان کی غذا جڑی ہوئی ہے، اور جو ہے وہ گھر کے کسی بھی فرد کی طرف اس کا انتصاب، کبھی جو ہے فرزند کے، کبھی جو ہے مطلب گھر والے اہل خانہ کی طرف، تو اس اعتبار سے یہ اضطراب جو ہے فی نفسہ ضرر نہیں ہے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اپنے سنن میں تو اس کو لے کر کے آئے ہیں، لیکن جو ہے العلل میں اس کو نقل نہیں کیا، العلل میں اس کو لے کر کے نہیں آئے ہیں۔ تو یہ اضطراب جو ہے ایسا نہیں ہے جو واقعتاً اس پر اثر پڑے اور معنی میں اتنا اثر پڑے کہ جو ہے جس کی وجہ سے اصل ہی فوت ہو جائے۔ واللہ عالم، مجھے ذاتی طور پر اسی میں جو ہے اطمینان لگا کہ یہ حدیث قابل حجت ہے، اس پر عمل کر کے ایک مسلمان انشاءاللہ تعالی اگر وہ قربانی دینے کی طاقت نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نوعیت کی بندگی اختیار کر کے، اس نوعیت کے امور انجام دے کر کے وہ قربانی کا جانور ذبح کرنے کا جو اجر ہے اس کا وہ مستحق ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، ہماری اہلیہ کے لیے خاص طور پر، اور ہمارے فرزند ہود کے لیے اللہ رب العالمین بہترین اجر عطا فرمائے، جو میرے لیے ہمیشہ معاون بنے رہتے ہیں، ہمیشہ میرے لیے آسانی باذن اللہ تعالی فراہم کرتے رہتے ہیں۔ اور ہمارے شیخ شعیب محمدی استاذ جامعہ محمدیہ کو، جنہوں نے ریکارڈنگ سے متعلق شروع سے لے کر کے آخر تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور بندوبست کرتے ہیں اور پورا اہتمام کر کے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو علم نافع سے نوازے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی بندگی میں رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔